آج کل دنیا کی نظریں جو ہیں وہ لبنان، حزب اللہ، ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے اوپر ٹک گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج حسن نصر اللہ نے بہت بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اب جب بھی اسرائیل کے ساتھ لڑائی ہوگی تو آر پار کی لڑائی ہوگی۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 جولائی سے لے کر 2 اگست تک لبنان نے بڑھ چڑھ کر اٹیک کیے تھے اور روزانہ کی بیسس کے اوپر میزائل داغے تھے۔ 10 سے 12 میزائل روزانہ داغ دیتے تھے لبنان والے، لیکن اب حالات اس طرح ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیل کے F-35 نے گھس کر کاروائی کی ہے، F-16 نے بھی ان کے کاروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں کچھ ٹھکانوں کی تو حزب اللہ کے ٹھکانے بھی تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد حزب اللہ کے جو ہیڈ ہیں حسن نصر اللہ، ان کا بیان آیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر اب لڑائی ہوتی ہے تو آر پار کی لڑائی ہو۔ ادھر نفتالی بینٹ بھی اپنی ایئر فورس کو حکم دے چکے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ حزب اللہ کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی ایئر فورس نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کے علاوہ لبنان کے مختلف شہروں کے اوپر اٹیک کیے اور بمباری کی، تو بیروت کے اندر بھی بہت زیادہ بمباری کی گئی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایک چیز تو کنفرم کرتے ہیں کہ ابھی لڑائی ہوئی تو گھمسان بہت بڑا ہوگا۔ معاملات کیا ہے ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل اسرار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچے۔ ناظرین گرامی، آج کل اسرائیل اپنی جو ایئر فورس کو ویسٹ بینک کے اوپر اور لبنان کے بارڈر کے اوپر تعینات کر رہا ہے۔ ویسٹ بینک کے اوپر کھڑا ہو کر یہ اٹیک کرتا ہے ان علاقوں پر جہاں پر القسام جو کہ فلسطینیوں کی فوج ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور اگر بات کریں ہم لبنان کی تو لبنان کے اوپر اٹیک کرتا ہے جہاں پر حزب اللہ کے ٹھکانے۔ اب حزب اللہ بھی بڑھ گیا ہے۔ حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بمباری اسرائیل کے اوپر کرے گا اور اسرائیل کے اوپر لگاتار وہ بم بھی برسا رہے ہیں۔ نفتالی بینٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے کی طرح کام نہیں ہوگا، جس طرح نیتنیاہو چلتے رہے ہیں ہم ویسے نہیں چلیں گے۔ ہماری جو سوچ ہوگی وہ علیحدہ طرح کی سوچ ہوگی۔ جس ملک کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی یا جس گٹ کے ساتھ لڑائی ہوگی وہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بڑے پیمانے پر اٹیک کیے ہیں حزب اللہ کی ایئر فورس نے اور حکم دیا ہے کہ ایران کو بھی سبق سکھایا جائے، کیونکہ ایران نے ان کے آئل ٹینکر کو تباہ کیا ہے۔ آج لتاکیہ کے اندر، سیریا کے اندر ایران کے بھی آئل ٹینکر کو نشانہ بنا کر جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اب نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ایران کے اندر پیش قدمی کی جائے۔ ناظرین گرامی، اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ F-35 اور F-16 نے بھی گھس کر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ایران کے اندر، تو جس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ادھر ابراہیم رئیسی نے اپنے ہتھیار باہر نکالنے کا حکم دیا ہے، خصوصاً پرشین گلف آف عمان اور دیگر چیزوں پر اب اسرائیل کا کافی بڑا نظر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ ادھر بھی ایکسٹریمسٹ بیٹھا ہوا ہے نفتالی بینٹ، اور ادھر ایران کے اندر جو ہے وہ بھی ایکسٹریمسٹ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ابراہیم رئیسی ہے۔ ابراہیم رئیسی اسرائیل کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا سارا کا سارا روپیہ، پیسہ، ہتھیار، فوج، یہ سب کچھ جونک دے گا۔ اگر ہم بات کریں ایران کی تو ایران جو ہے وہ آج کل کرائسس کا شکار ہے، کیونکہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے اس کے اندر بہت سارے اسرائیل کے جاسوس ہیں جو اسرائیل کو جگہ جگہ انفارم کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، فلاں موومنٹ ہو جائے گی۔ تو دیکھیے کہ قاسم سلیمانی کی جو موت ہوئی تھی وہ بھی اسرائیل کے جو جاسوس تھے انہوں نے ہی کروائی تھی اور انہوں نے انفارمیشن امریکہ کو دی۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہر سال ایران کی پاسداران انقلاب سے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سزائے موت بھی ایران دیتا ہے۔